السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ آج کے ٹاک شاک میں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے کل اپنے ایک پارٹی کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بات کی کہ بھئی خبردار کسی نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ رکھا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ کن کن کے رابطے ہیں، تو آئندہ میں ان کے ساتھ سختی سے نپٹوں گا۔ تو بات میڈیا تک اس حد تک آئی، اس سے آگے کوئی بات ہوئی نہیں، لیکن اس کے ساتھ چیم گوئیاں گیس گیم ضرور شروع ہو گئی کہ ان کا مخاطب کون تھا، کس کو بات کی، کیا کسی کا نام لیا یا نہ لیا۔ تو اس حوالے سے اعزاز سید نے کوئی چھان پھٹک کرنے کی کوشش کی ہے، تو ہم کیوں نہ اسی سے پوچھ لیں۔ جی اعزاز صاحب، جی چیمہ صاحب، بہت شروع بہت ہو جائیں شکریہ۔ آپ۔ شروع ہو جاؤں؟ ہاں چیمہ صاحب، عمران خان صاحب نے جو بات رپورٹ باہر نہیں ہوئی نا، وہ یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے نہ ملیں، جو بات آپ نے انٹرو میں کہہ بھی دی ہے۔ عمران خان صاحب نے اصل میں اس بات پہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ ان سے پوچھے بغیر ان کی پارٹی کے لوگ جا کے اسٹیبلشمنٹ کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں ان سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض عہدیداروں سے واپس آ جاتے ہیں۔ اور نہیں، اور بعض عہدیداروں سے ملاقات بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ چیمہ صاحب، ملاقات بھی ہوتی ہے۔ تو خان صاحب کو اس بات کا بڑا غصہ ہے، اور خان صاحب کہتے ہیں کہ بیسکلی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ جا کے ملتے ہیں تو میں جو پوزیشن لیے ہوئے ہوتا ہوں تو اس کا امپریشن یہ جاتا ہے کہ جس طرح میں ڈیل کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ عمران خان ڈیل کرنا چاہتا ہے۔ تو عمران خان صاحب یہ امپریشن انہوں نے اپنے پارٹی کے لیڈروں کو دیا کہ بیسکلی وہ جو گفتگو کرنا چاہتے ہیں یا وہ جو پوزیشن لیے ہوئے ہیں پبلک میں، وہ اس پوزیشن کو کمپرومائز وہ لیڈر کرتے ہیں جو ان سے پوچھے بغیر جا کے ملتے ہیں۔ اعزاز، ادھر ایک میرا سوال ہے، کیا انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جو پوزیشن لی ہوتی ہے اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ میں ڈیل کرنا چاہتا ہوں؟ جی، انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے جانے سے میری پوزیشن کمزور ہوتی ہے۔ نہیں، کمزور دیکھیں، یہی بات ہے نا، اس کا مطلب تو نہیں، یہ اس کا مطلب ایک اور بھی ہے۔ ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی خان صاحب کے بندے بھی خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں۔ بالکل، یہ بھی ایک مطلب ہے یہ بھی ایک کہ مطلب ہے، ہاں، یہ بھی یہی ہے کہ اگر ان کے پاس جائے گا تو وہ یہی کہے گا نا کہ یار آپ ان کو سمجھائیں، لیکن تو اس سے جو ہے خان صاحب کا ایک جو اپنا ایک سٹیچر ہے وہ ریڈیوس ہوتا ہے کہ بھئی نہیں، کہ وہ اپنے لوگوں کی نظر میں بھی لوگ بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ مطمئن نہیں ہے کہ جو انہوں نے پوزیشن لی ہوئی ہے۔ لیکن چیمہ صاحب، حقیقت یہ ہے کہ تحریک انصاف عمران خان ہے اور عمران خان تحریک انصاف ٹھیک ہے، یہ بات طے ہے۔ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی بندہ یہ سوچے کہ عمران خان کو یعنی کہ -1 کر لیں گے تو تحریک انصاف یعنی کہ اس کو ہم کنٹرول کر لیں گے، تو یہ میرے خیال میں ممکن نہیں ہے۔ لیکن ایٹ دی سیم ٹائم عمران خان صاحب کو شک ہے، اور ان کو ان کے پارٹی کے اندر سے بھی بہت سارے لوگ رپورٹ دیتے ہیں کہ کون کون سے لیڈر ہیں وہ جا کے ملتے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے نا، ٹھیک ہے، اور کن کن لیڈرز کے عمران خان صاحب سے ماورا یا ان سے پوچھے بغیر اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں۔ تو میں آپ کو نا 2-3 یعنی کہ نام لے ان کی دیتا ہوں۔ غیر نصابی سرگرمیوں کے بارے میں ان کے تحفظات ہیں۔ ان کے تحفظات ہیں غیر نصابی سر، اب میں کچھ نام لے دیتا ہوں، بسم اللہ کیونکہ یہ ہمیں بات تو یہ ہے نا کہ عمران خان کو کیا کیا پتہ ہے۔ تو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں پوری ذمہ داری سے کہ عمران خان کو جن لوگوں کے بارے میں پتہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب کو اسد عمر صاحب کے بارے میں پتہ ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں اور ان سے ماورا رابطے ہیں۔ اسد عمر صاحب نے 1-2 دفعہ ان کو بتایا بھی ہے، لیکن عمران خان صاحب کو کچھ اور رپورٹیں بھی ملی ہیں کہ اسد عمر جو ہیں وہ رابطے میں ہیں، اور اسد عمر جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو اسد عمر کا نام بھی عمران خان صاحب کے متبادل وزیر اعظم کے طور پر گونجتا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی راہداریوں میں، پاور کوریڈورز کی راہداریوں میں، ٹھیک ہے۔ دوسرے نام ہے شاہ محمود قریشی صاحب۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا نام اصل میں اتنا لیا جا چکا ہے نا کہ اب تو اس طرح کی کوئی لسٹ، نام اب بدنام ہو گیا، وہ نام بدنام ہو گیا۔ اب تو اس طرح کی کوئی لسٹ بنے اور اس میں شاہ محمود قریشی کا نام نہ ہو تو یہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی سمجھ لسٹ ادھوری لگتی ہے، بالکل ادھوری لگتی ہے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب بھی ایک پرانے ہیں جن کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں، اور ان کی وہ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، رابطے بھی رکھتے ہیں۔ اچھا، اور شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں بتاؤں کہ وہ بھی انہوں نے بھی 1-8 دفعہ عمران خان کو بتایا کہ جی وہ میری فلاں سے رابطہ ہوا تھا، فلاں سے رابطہ ہوا تھا، 1-8 دفعہ یہ بات مجھے پتہ چلی ہے، جو کہ خان صاحب نے بعض کسی 1-8 جگہ پہ ذکر کیا۔ لیکن شاہ محمود قریشی وہ سسپیکٹ ہیں جن کے سب سے زیادہ جن پر شک کیا جاتا ہے۔ شاہ محمود قریشی جب وزیر خارجہ بھی تھے
تو تب بھی سب سے زیادہ جو پہلا شک کیا جاتا تھا کہ جو عمران خان صاحب کو ہٹا کر جو وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں وہ شاہ محمود قریشی ہیں. اور کابینٹ کے ایک اجلاس میں فیصل واڈا ایک وزیر تھے عمران خان کے اور بڑے قریبی جانے جاتے ہیں. تو فیصل واڈا صاحب نے ایک دفعہ کیبنٹ کی میٹنگ میں بھری میٹنگ میں کہہ دیا کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب آپ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. یہ بڑا ایک تنازع بھی بن گیا تھا, یہ اس وقت یہ ایک بات آئی تھی. اچھا ان دو کے بارے میں تو یعنی کہ خان صاحب کو بہت ساری رپورٹس ملتی ہیں, ان کے لیڈرز بتاتے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے رابطے بھی رکھتے ہیں. اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ متبادل, یعنی کہ عمران خان کو اگر کچھ ہو تو ہم پر بھی ذرا نظر کرم, ٹھیک ہے, ہم پر بھی ذرا نظر. لیڈرشپ کا بھی پتہ نہیں نہ چلتا کہ کبھی رابطے آپ نے رکھے ہوں, یا میرا اور آپ کا تعلق ہو اور درمیان میں اچانک کوئی ہمارا بڑا وہ کہہ دے کہ بھئی آپ نے اس سے نہیں ملنا, تو یہ ایک تعلق جو ہے یہ بھی تو بڑا عجیب لگتا ہے نا. یعنی کہ آپ جب جی چاہے رابطے کریں, اچھا اس ٹائم اگر کوئی بندہ بات کرے کہ بھئی آپ رابطوں میں ہیں, وہ کہیں گے ہم کون سا انڈین آرمی کے ساتھ رابطوں میں, جی ہاں, یعنی کہ اس ٹائم یہ آرگومنٹ آتا ہے. ٹھیک بات, ٹھیک ہے. اچھا اچھا ایک اور نام جو ہے نا چیمہ صاحب, وہ بھی بڑا اہم ہے. وہ نام لیا جاتا ہے جو عمران خان صاحب کو رپورٹ دی جاتی ہے, وہ نام لیا جاتا ہے چودھری پرویز الہی صاحب کا. اچھا اب یہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے نا یہ ان کی پارٹی میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, پارٹی میں نہیں ہے ان کی, لیکن ان کا رابطہ ادھر بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. یہ ان کا تو رابطہ کبھی ختم ہوا ہی نہیں ہے. وہ ان کے رابطوں کے اوپر ہی پولیٹیکل فیصلے کرتے ہیں. لیکن یہ جو پولیٹیکل فیصلہ تھا نا عمران خان صاحب کے جانے کا, یہ چیمہ صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ واحد فیصلہ تھا جو انہوں نے کسی کے کہے بغیر کیا ہے. یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا یا ان کے بیٹے کا مونس الہی کا فیصلہ تھا, یہ دونوں باپ بیٹا کا فیصلہ تھا, کچھ سگنل نہیں ہوا. یہ فیصلہ, اس فیصلے کے پیچھے جو ایک جو شریف فیملی کے ساتھ ان کی جو رقابت ہے وہ ایک بڑا مرکزی وجہ ہے, وہ بھی وجہ ہے. اور پھر ظاہر ہے ایک پولیٹیکل مفادات. اچھا ان کے بھی رابطے ہیں, آگے چلیں. اچھا ان کے بھی رابطے ہیں. پھر ایک اور صاحب ہیں وہ ہیں شیخ رشید, ان کے بھی رابطے ہیں کہ وہ شیخ رشید صاحب تو بڑے زبردست کھلے ڈلے آدمی ہیں نا. وہ تو آپ ان سے ملیں تو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جی میں رابطے میں رہتا ہوں. لگ رہا تھا کہ آپ نے شیر رشید کا نام سکپ کر جانا ہے. اچھا نہیں میں نے نہیں, آپ کے بھی بڑے پرانے رابطے ہیں شیخ صاحب سے, تو میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہاں نہیں میرے رابطے ہیں, لیکن شیخ صاحب جو ہے اس حوالے سے کھلے ڈلے ہیں. وہ کہتے ہیں, اچھا وہ ایک اور بات بھی شیخ رشید کہتے ہیں, یہ خود وہ بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی جب عمران خان پہ برا وقت آیا نا تو میں نے بتا دیا, میں نے یعنی کہ اپنے بڑوں کو بتا دیا کہ بھئی میں تو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا, ٹھیک ہے. اچھا اندر کہانی کیا ہے؟ اندر خانہ کہانی یہ ہے کہ شیخ صاحب جو ہے نا, شیخ صاحب کا حلقہ بھی راول پنڈی ہے نا, تو پھر اپنے حلقے کو خوش رکھنے کے لیے شیخ صاحب سارے جتن کرتے رہتے ہیں. آج بھی وہ کہیں اچانک چلے جائیں گے, کہیں فون کر لیں گے. عمران خان کے ساتھ رابطہ ہے, وہ بھی ان کی ایک اپنی ایک سیاسی بقا کے لیے, بالکل, اگر وہ نہیں رہتا تو وہ کس پارٹی کی طرف جائے؟ جی نہیں, اور اگر عمران خان صاحب کے ساتھ اگر وہ نہیں رہتے اور اگر ان کے حلقے میں پی ٹی آئی بھی اور نون لیگ بھی کھڑی ہوتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ شیخ رشید صاحب کوئی اپنی سپیس نکال پائیں گے. لیکن ان کی ایک ظاہر ہے پولیٹیکل ریکوائرمنٹ بھی ہے, اور شیخ رشید سمارٹ پولیٹیشین ہے, یعنی کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نون لیگ کا مخالف ایک دھڑا میرے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ میں الیکشن جیتوں, اور ظاہر ہے وہ یہ کر رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ رابطے میں ہیں, لیکن ان میں شیخ رشید کے علاوہ باقی سارے متبادل کے چکر میں ہیں. کہ اگر یعنی میں پرویز الہی صاحب کا بھی نام لے رہا ہوں. شیخ صاحب کیوں نہیں متبادل بن رہے؟ شیخ صاحب اس لیے متبادل نہیں بن رہے, شیخ صاحب کو اپنی کیپیسٹی کا پتہ ہے, باقیوں کو نہیں آئیڈیا. باقیوں کو دیکھیں, باقیوں میں معاملہ یہ ہے کہ باقیوں میں شیخ صاحب کی ایک ایج بھی ان کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے. اب وہ 70 سال پلس ہو گئے, 72 کے ہو گئے جی, تو 70 سال پلس کے ہو گئے, انہیں پتا ہے کہ جی وہ اب اس سے آگے ان کا جو فیوچر ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے. پھر اس کے لیے پیسوں کی بھی, عمران خان کی بھی اتنی ایج ہے. نہیں, عمران خان کی بھی اتنی ایج ہے, لیکن دیکھیں نا یہ تو اگر اقتدار کا ہما ان کے سر پہ بیٹھ گیا تو پھر تو ساری چیزیں ہو جائیں گی نا, وہ تو بات ہی کہانی ایک الگ ہے. وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے پرانے آپ نے فواد چودھری کا نام نہیں لیا. اچھا فواد چودھری جو ہے نا, فواد چودھری کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں, بالکل ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ کینڈیڈیٹ ہیں کبھی خود کو وہ عمران خان کے مقابل میں یا متبادل کے طور پہ. باقی جن کا آپ نے نام لیا وہ کتنے سیریس کینڈیڈیٹ ہیں؟ چیمہ صاحب بہت سیریس ہے. شاہ جی بات سنیں, جتنے بھی سیریس ہوں, سیریس اس کانٹیکسٹ میں ہے نا کہ اگر عمران خان صاحب کو کچھ کوئی نااہلی ہو جاتی ہے یا گاڈ فاربڈ کوئی ایسی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, پھر بھی عمران خان نے طے کرنا ہے کہ ان کا جانشین کون ہے.
جی وہ تو انہوں نے خود جا کے یا آپرا سے صرف طے تو نہیں ہو جانا. جی ہاں اب یہ دیکھیں نا کہ نواز شریف کو عمران خان کی نسبت بہت زیادہ ٹف ٹائم ملا, لیکن اس کے باوجود جو بھی انہوں نے فیصلے کیے, شاہدہ خان عباسی کو لانا تھا تو ان کا فیصلہ تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایبسولوٹ پاور کوئی بھی نہیں ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہے, وہ پولیٹیکل پارٹیز بھی نہیں ہیں, اور شاید اس دنیا میں کوئی بھی جو ہے نا اس کی محتاجیاں ادھر ادھر رہتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ان پر ہوں, اسٹیبلشمنٹ بھی اکیلے اگر کھیلنے کے قابل ہوتی تو وہ سیاسی جماعتوں کی طرف تو نہ جاتی. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے ایک اور نام نہیں لیا, پرویز خٹک صاحب کا. اچھا, میں نے ایک نہیں 2 نام نہیں لیے. اچھا, وہ پرویز خٹک نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پرویز خٹک اور فیصل واڈا. فیصل واڈا اور پرویز خٹک یہ وہ بندے ہیں جو کہ سنسیئرلی بلیو کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور یہ دونوں وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی صلح ہو جائے. یہ دونوں لوگ چاہتے ہیں. اچھا, اب جس دن عمران خان صاحب جس دن عمران خان صاحب نے یہ بات کہی نا کہ مجھے پتا ہے کہ کون کون سے لوگ رابطے میں ہیں اور میرے پوچھے بغیر رابطے میں نہ رہے, تو اس وقت وہ میٹنگ میں سارے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں یہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے ایکچولی جانا تھا کے پی میں, تو یہ کھڑے ہو گئے ہنستے ہوئے. انہوں نے خان صاحب کو کہا, خان صاحب آپ میرے بارے میں بات تو نہیں کر رہے؟ خان صاحب نے کہا نہیں میں تمہارے بارے میں بات نہیں کر رہا, تم تو مجھ سے پوچھ کے ملتے ہو. یعنی کہ وہ ان کے سرکاری ایک ڈیزگنیٹڈ پرسن ہے, ڈیزگنیٹڈ جو نیگوشیٹر ہیں. ٹھیک ہے, اور فیصل واڈا کا بھی یہی حال ہے. فیصل واڈا اور پرویز خٹک یہ وہ 2 بندے ہیں جن کے اوپر مجھے لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا بھی اعتماد ہے, اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے جو بڑے ہیں وہ بھی ان کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. یعنی بڑوں کا مطلب میں جنرل باجوہ کا نام بھی لوں گا, میں باقی جو جنرل باجوہ کے نیچے جو لوگ ہیں ان کا نام بھی لوں گا کہ وہ بھی ان کو اعزاز. ویسے تو اگر بات کی جائے نا پنڈی کے حوالے سے, تو میرا خیال ہے کہ جو ایک بندہ رابطے میں ہے یا جس کا نمبر ایک دوسرے کی طرف سے میوچولی بلاک نہیں ہوا, وہ پرویز خٹک ہیں. ٹھیک, یعنی کہ جو بھی رابطہ ہوتا ہے پیغام رسانی اس کے ذریعے ہوتی ہے. بالکل ٹھیک بات. اچھا, دوسروں کے بارے میں ان کے بھی تحفظات ہیں. یہ ایک تو ہے نا, یعنی کہ آپ نے خان صاحب کی بات کی کہ ان کے تحفظات ہیں. اچھا, دوسری سائڈ جو ہے اس کے بھی تحفظات ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بات ہمارے سے یہ کرتے ہیں ادھر جا کے عمران خان کو اس کے مزاج کے مطابق بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ جس طرح کی عمران خان بات سننا چاہتا ہے نا تو اس انداز میں بیان کرتے ہیں, شاید اس ڈر سے کہ بھئی اگر ہم اسٹریٹ بات کریں گے تو یہ سمجھیں گے کہ یہ ادھر سے ہو کے آئے ہیں تو یہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک خوف بھی تو ہے نا. جی ٹھیک ہے, اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ اس ٹائم پارٹی میں عمران خان بھی کسی کی بات نہیں سنتے. ٹھیک ہے, اور وہ بھی جو ان کے اپنے پسند کی بات ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ وہ سننا بھی نہیں چاہتے. تو لہٰذا یہ جو ایک ایڈوائزر کا ایک سرکل ہوتا ہے وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن جو آپ نے اسد عمر کی بات کی, میرا نہیں خیال کہ کوئی وہ بہت زیادہ کوئی اتنا ان کا کوئی ہارڈ فیوریٹ کینڈیڈیٹ ہیں. یعنی کہ ان کی اپنی کون سی ایک اگر آپ امیجن کریں کہ پرویز خٹک کا, تو آپ سوچیں گے نا تو آپ کے ذہن میں کچھ 4 MNA آ جائیں گے کہ جو پرویز خٹک کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ بھی کوئی ادھر سے ساؤتھ پنجاب سے کوئی 2-4 بندے اکٹھے کر لیں ہوں گے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, اسد عمر کے ساتھ کون ہے؟ یعنی کہ کوئی آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ کوئی فلاں MNA ہے تو ان کے ساتھ ان کی بڑی اچھی ہے, یعنی کہ ایک پرسنل چیمہ صاحب اسد عمر جو ہے نا, اسد عمر کی تو کانسٹیچوئنسی بھی کوئی نہیں ہے. صحیح ہے, اسلام آباد سے لڑے اور وہ کسی سے ملتے ہوئے مزاج بھی ان کا ایسا ہے نا. ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے وہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں, شاید میں آپ کو بتاؤں ویسے یہ جو بڑے بڑے لوگ بعض اوقات پر اعتماد نظر ہوتے ہیں نا, یہ اندر سے خوف زدہ بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات ایک یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو میری ایک متھ بنی ہوئی ہے کوئی 2-4 کویسچن میں کہ وہ ساری ضائع ختم نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ اچھا, اسد عمر اگر دیکھا جائے نا تو کوئی اتنے سکسیسفل نہیں رہے. آپ کو پتا وزیر خزانہ بھی رہے, پھر ان کو اٹھا دیا گیا, پھر ایک وقت میں وہ عمران خان صاحب سے پرے بھی ہو گئے, پھر واپس ہو گئے. ایشو یہ نہیں ہے کہ اسد عمر کے ساتھ 2-4 بندے ہیں, یعنی ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کن کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اچھا اعزاز, ویسے میں وہ بات بتا رہا ہوں کہ جو آپ نے وزارت خزانہ کی بات کی, جب ادھر سے ان کو ہٹایا گیا, اچھا یہ عمران خان کا فیصلہ تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, مجھے کسی نے بتایا, اس نے کہا جی کہ یہ عمران خان کا فیصلہ تھا لیکن عمران خان نے پنڈی پہ ڈال دیا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا ان کے کہنے پہ میں نے کیا. اچھا, پنڈی والے جو ہیں یعنی کہ آپ دیکھیں نا جو جناب باجوہ ہیں ان کے ساتھ یہ اسد عمر فیملی کا ایک ریلیشن شپ ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ ان کا کوئی اپنا جو ایک اوائل دور ہے وہ اکٹھے گزرا ہوا ہے, یعنی کہ پنڈی میں.
ٹھیک ہے. ان کے فادر جو ہیں وہ بھی جنرل عمر جو ہیں جی جی ایک آرمی کی بیک گراؤنڈ تھے. باجوہ صاحب جو ہیں ان کے فادر جو ہیں وہ بھی ایک آرمی کی بیک گراؤنڈ تھے. تو ان کا کوئی ٹائم اکٹھے گزرا ہوا ہے, لہٰذا ایک فیملی لیول پہ ریلیشن شپ ہے. ٹھیک بات. ٹھیک ہے, زبیر عمر کے ساتھ, اسد عمر کے ساتھ. تو جب ان کو ہٹایا گیا تو یہ بات پھیل گئی کہ ان کے پڈی والوں کے ہٹایا ہے. اچھا, اب وہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا ایک فیملی لیول پہ بھی ریلیشن شپ ہے, تو وہ ان کو پھر باجوہ صاحب نے بلا کے کہا کہ بھائی میں نے کوئی بات نہیں ایسی کی. ٹھیک ہے. اچھا ہاں, کہ بھئی ہٹانے والا یعنی کہ میری ریکمنڈیشن نہیں تھی, ہماری طرف سے کوئی اصرار نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا, میں دوسرا آپ کو بتاؤں بلکہ یعنی کہ ایک جو ہوتا ہے نا تاثر, مثلا جو شوکت ترین صاحب ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ پنڈی والوں کا پتہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی نظر میں حفیظ شیخ جو ہیں وہ زیادہ وہ اس کو پسند کرتے ہیں فائنانس منسٹر کے طور پہ. وہ شوکت ترین صاحب کو اتنا پسند نہیں کرتے, لیکن شوکت ترین کو جو لگایا وہ بھی عمران خان نے لگایا. اچھا, ویسے تاثر یہی تھا کہ شوکت ترین کو پنڈی کی وجہ سے لگایا گیا. نہیں. اچھا, اور ویسے مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ جب یہ 6 اکتوبر کو ڈی جی آئی والا جو تنازع ہوا تھا نا, اس کے بعد عمران خان صاحب کو سویلین سپریمیسی کا سب سے زیادہ سبق بھی شوکت ترین دیتے رہے. اچھا. اور شوکت ترین نے یہ کچھ لوگوں کے سامنے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب, دس از دا ٹائم فار سویلین سپریمیسی, ٹو انشور دا سویلین سپریمیسی وی نیڈ ٹو ڈو دس. بس شاہی, یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جب وہ کو ہونے والا تھا نواز شریف کے دور میں, تو اس ٹائم جو ہے وہ کئی ان کے وزیر جو ہیں وہ کہتے تھے کہ کڑاکے نکال دیں ان کے, میاں صاحب کڑاکے نکال دیں. وہ اس طرح ہوتے ہیں, یعنی کہ لوگ ایک ماحول کے مطابق اسیر ہو گئے, یعنی کہ اس کا یعنی کہ ماحول ان پر حاوی ہو جاتا ہے, تو اس کے بنیاد پہ پھر وہ ایک بڑا نعرہ مار دیتے ہیں. بعد میں ہو سکتا ہے کہ ان کی پوزیشن چینج ہوتی رہے. لیکن اینی وے ناظرین, آج آپ نے اعزاز سید کی انفارمیشن سنی. امید ہے کہ آپ کے کوئی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا. اگر کوئی کمی ہے تو آپ کے پاس ہے تو آپ ضرور شیئر کریں. تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیتے رہیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.